طلال چودھری صاحب نے کہا کہ مذاکرات کسی کے این آر او کے لیے نہیں ہو رہے. جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب مذاکرات کے لیے 9 مئی پر معافی مانگنے کا مطالبہ کریں گے. تو آپ کو ان بیانات کی روشنی میں کتنی توقعات ہیں مذاکرات کی کامیابی کی جو آج شروع ہوئے ہیں؟ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ یہ جو تمام ٹولہ جن کا آپ نے نام لیا ہے یہ اسپوائلرز ہیں. یہ حکومت کو یہ مذاکرات کی یہ وہ ٹیم ہے حکومت کی جو کہ ہمیشہ سے غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے ہیں اور غیر ذمہ دارانہ حرکتیں بھی کرتے رہے. اس لیے ان لوگوں کو کی جو گفتگو ہے اس پہ اتنی توجہ دینے کی مجھے تو ضرورت نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے کہ یہ حکومت جو ہے فیئر فیکٹر کے اوپر قائم ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو حکومت کے اندر ہے وہ نہیں چاہتا کہ مذاکرات شروع ہوں, ٹمپریچر ڈاؤن ہو, کیونکہ نارملائزیشن جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خاتمے کا آغاز ہے. اور اسی چیز کو جو لے کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اسی چیز کو جو ہے وہ اپنا ایک ایجنڈا کے تحت وہ اسپوائلر کا کردار ادا کرتے ہیں. آج میری میٹنگ ہوئی ہے اسد کیسر صاحب سے, حامد رضا صاحب سے مذاکرات کے بعد, تو انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات ہیں وہ رکھے ہیں اور 2 نکات کے اوپر بات ہوئی ہے. اس کے بعد جو ایک ہمارے ممبران ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہے, ظلم جاری ہے, وہ ان کے اوپر جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو جو ہے جس طرح سے ٹریٹ کیا گیا ہے, تو یہ سارے معاملات وہاں پہ سامنے رکھے گئے ہیں. تو ان معاملات کے اوپر آگے بڑھیں گے. دیکھیے مذاکرات جو ہیں وہ پاکستان کی ضرورت ہے, عمران خان صاحب کی ضرورت جو ہے وہ اتنی شاید نہیں ہے, وہ تو جیل کے اندر بیٹھے ہیں اور جیل کے اندر مزید بیٹھنے کو بھی تیار ہے. لیکن پاکستان میں جو اسٹیل میٹ ہے, جو اس وقت انسٹیبلٹی ہے, سیاسی معاشی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, آپ دیکھیے ہمارا ویسٹرن بارڈر جو ہے اس میں فیصل صاحب جو بنیادی ایشوز ہیں ظاہر ہے اس میں وہ تو اسیران کی رہائی کا معاملہ ہے, مینڈیٹ کی واپسی کا معاملہ ہے, جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ ہے. یہ بڑے بڑے جو مطالبات ہیں, دیکھنا یہ پڑے گا نا کہ حکومت اس میں کیسے رسپونڈ اس کو کرتی ہے یا کرنے کی پوزیشن میں ہے. مگر آج 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ سنایا جانا تھا. حافظ صاحب آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر اس فیصلے کے مؤخر کیے جانے کی؟ بسم اللہ الرحمن. اسد, ایک تو یہ ہے کہ عدالت کے اندر جب بھی کوئی چیز اس فائنل کنکلوژنز کی طرف جاتی ہے اور اس کے بعد عدالت اپنا فیصلہ جو ہے وہ تحریر کرتی ہے یا اس کے بعد پھر اناؤنس کرتی ہے, تو ہو جاتا ہے اس کے اندر کہ آپ کوئی ڈیٹ فکس کرتے ہیں کہ فار دی اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ جو ہے, لیکن اس دن اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ نہیں آتی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو کچھ دن کے بعد کر لیں گے, جس طرح آج بھی 6 جنوری کی جو ہے وہ ڈیٹ دے دی گئی ہے. تو جب بڑا کیس ہے, اس کے اندر ایویڈنس بھی ہیں, 35 سے زیادہ آپ کے جو ہے وہ وٹنسز آئے ہیں, پھر پروسیکیوشن کا ایک اپنا سٹینس آیا ہے, پھر اس کے اندر یہ ہے کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے اس کی حد تک بھی کچھ چیزیں ہیں, پھر ٹرسٹ کی حد تک بھی کچھ چیزیں آئی ہیں. تو ایک میرا خیال ہے کہ ایک لینتھی جو ہے وہ ججمنٹ ڈیفینیٹلی آئے گی اور ان سارے ایریاز کو دونوں سائڈز کے اوپر جو ہے اگر وہ پروسیکیوشن کی فیور کے اندر آتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ کس طرح وہ پروسیس 2018 سے بیریا ٹاؤن کا جو ہے وہ فریزنگ آف اکاؤنٹس والا سٹارٹ ہوا اور کس طرح یہ زمین جو ہے وہ اپریل 2019 کے اندر مچ پرائر ٹو دا ڈیسیژن آف دی کیبنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد 2019 کے اندر جو کیبنٹ کی میٹنگ ہے اس سے پہلے جو ہے وہ ڈیل جو ہے وہ سائن کر دی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پروسیکیوشن کا آئے گا. دوسرا ڈیفنس کا اس کے اندر یہ آ سکتا ہے کہ ڈیفینیٹلی اگر کیبنٹ کا کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کی لیگل پروٹیکشن کس حد تک ہے, یا فارمر پرائم منسٹر اس کو کس حد تک ایکسپلین کرتے ہیں, یا جو ان کے خلاف ان کی کیبنٹ کے منسٹرز آئے ہیں ان کے متعلق ہے, چونکہ تقریباً میرا خیال 65 کے قریب ایسے سوالات تھے جو 342 کی سٹیٹمنٹ کے اندر آئے ہیں, اس کو وہ کس طرح ایلیبوریٹ کرتے ہیں. تو ایک ایسی چیز ہے, ہاں ایک چونکہ اس پولیٹیکل کانٹیکسٹ کے اندر ہم اس وقت ہیں تو اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ کی نیگوسیشنز چل رہی ہیں اور اس کے اندر 10-12 دن کے اندر, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ 10-12 دن کے اندر جو آپ کا پولیٹیکل ڈائیلاگ کا پروسیس ہے اسد اس نے مکمل نہیں ہونا, چونکہ ابھی بھی آج دیکھیں نا اگلی میٹنگ ہی 10 دن کے بعد ہو رہی ہے. دیکھیں نا کہ اس کے اندر یہ ہے کہ آج ان کے کچھ لوگ نہیں تھے, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیمانڈ آئے گا, پھر اس کے ٹی او آرز بنیں گے, پھر ان ٹی او آرز کے اندر کچھ لیگل میٹرز آئیں گے کچھ, تو وہ اس کے اندر وہ ٹائم لگ سکتا ہے. تو اس کو اس آج کی جو ڈیفر ہوا ہے اس سے میرا خیال ہے کہ اس سے جوڑنا مناسب نہیں ہے. وہ
ایک انڈیپینڈنٹ ہے, وہ جج صاحب نے آج کلیریفائی کر دیا ہے, اور اس کلیریفیکیشنز کے بعد اگر 6 کو وہ فیصلہ آتا ہے تو جو بھی فیصلہ آئے گا. چلیے 190 ملین کی جو بات کر رہا ہوں فیصل چودھری صاحب, اس میں سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیس بڑا سمپل ہے, عمران خان یا ان کی اہلیہ کسی بھی لحاظ سے اس کی بینیفیشری نہیں ہے, اور ایک بھی پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا, اور اگر ٹرسٹ کی بات ہے تو ٹرسٹ کی بھی نہ زمین بیچی جا سکتی ہے, نہ اس میں جو ہے وہ عمران خان اور بشرا بی بی اس کو بیچ سکتے ہیں یا اس کو سے کوئی بینیفٹ لے سکتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ واقعی اتنا سمپل کیس ہے؟ دیکھیے لیگل میرٹ کے اوپر تو اسد یہ بالکل کیس ہے ہی نہیں. اس کی وجہ ہے کہ نہ تو پروسیکیوشن ایویڈنس جو کہ پیش کیا گیا ہے اس کے مطابق نہ تو کرائم پروسیڈ ثابت ہوتی ہیں, نہ ہی مانیٹری گین ثابت ہوتا ہے عمران خان صاحب کا یا بشرا بی بی کا کہ انہوں نے کوئی مانیٹری گین کیا ہو. ایک ٹکے کا, ایک دھیلے کا جو ہے وہ معاملہ ہے نہیں. گورنمنٹ آف پاکستان اس میں NCA کے سامنے کبھی کلیمنٹ نہیں رہی کہ یہ پیسے ہمارے ہیں, نہ ہی گورنمنٹ آف پاکستان کبھی اس معاہدے کا حصہ رہی ہے. تو وہ ایک ملک ریاض اور ان کے درمیان ایک معاہدہ تھا جو کہ ظاہر ہے وہ پیسے جو حسن نواز شریف نے جب پراپرٹی بیچی ان کو 9 ارب کی پراپرٹی 18 روپے کی بیچی, تو وہاں پہ تحقیقات ہو گئی کہ یہ اتنی پراپرٹی مہنگی کیسے بکی گئی ہے اور کیوں لی گئی. تو پاناما پیپر کے بعد دنیا بھر میں یہ لاز بنے ہیں. تو انگلینڈ میں بھی نیشنل کرائم ایجنسی میں یہ بنا ہے اور انہوں نے یہ جو پیسے ہیں ان کی تحقیقات جو ہے وہ اب کرتے ہیں. تو علی ریاض صاحب جو ہیں وہ اس کو نہیں مطمئن کر سکے, تو وہ پیسہ واپس پاکستان میں آنا تھا, لیکن یہ ہے انڈیویجول پروسیکیوشن یہ بھی نہیں ثابت کر سکی کہ یہ حکومت کا پیسہ ہے, یعنی اگر یہ کرائم پروسیڈ سے اور واپس آئے ہیں تو وہ بھی نہیں ثابت ہو سکا. تو بالکل سلمان صفدر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ خالصتاً سیاسی بنیادوں پہ بنایا ہوا ایک مقدمہ ہے جس کی کوئی وقت نہیں ہے. میرے تو کیونکہ جیلم میں یہ القادر ٹرسٹ ہے, دور دراز کا ایک گاؤں ہے, وہاں پہ یہ بن رہا تھا. ادھر تو ہم نے پہلی دفعہ میں دیکھا وہ نیچے کھائیاں ہیں جہاں پہ یہ بنایا گیا, اور اس وقت ملک ریاض صاحب کا یہ ہے کہ کنسٹرکشن ان کو کیونکہ اسپیشلٹی ہوتی ہے وہ, تو اب تو دبئی میں بھی انہوں نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ لانچ کیا ہے. بالکل.